رحیم مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چند دن پہلے میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ جو شوکت ترین صاحب ہیں ان کی گیم آن ہے، اور آج کل جو ہے وہ ان کو ڈیزگنیٹ کیا پرائم منسٹر نے منسٹر فار فائنانس اینڈ ریونیو، اور آج انہوں نے اپنے اس عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ تو اب جو بات میں نے کی تھی اس بات پہ عمل درآمد جو ہے وہ ہو چکا ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں بڑے کلیئر کٹ انڈیکیشنز تھے۔ وہ پچھلا لاسٹ ویک پورا جو ہے وہ ایف بی آر میں آ کر بیٹھتے رہے، اور کوئی 5 10 15 منٹ 20 منٹ کے لیے نہیں بلکہ 3 4 گھنٹے کی بریفنگ جو ہے وہ لیتے رہے۔ تو بڑا کلیئر کٹ تھا کہ وہ ان کو فائنانس منسٹری میں لایا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے انہوں نے اپنی بریفنگ اور ہوم ورک کرنا شروع کر دیا تھا۔ کابینہ میں متعدد لوگوں کو چینج کیا گیا ہے۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ پورٹ فولیو چینج کرنا پرائم منسٹر صاحب کا پسندیدہ مشغلہ کیوں ہے، کیونکہ اگر کوئی ایک منسٹر اس کی کارکردگی اچھی نہیں ہے کسی ایک منسٹری میں، تو اگر اس کو دوسری منسٹری دے دی جائے تو کیا گارنٹی ہے کہ اس کی کارکردگی بہتر ہو جائے گی۔ لیکن یہ پرائم منسٹر کی ڈسکریشن ہے، وہ جس کو چاہے اپنی ٹیم میں رکھیں اور جس کو چاہے اپنی ٹیم سے نکالیں۔ لیکن یہ جو اکنامک فرنٹ ہے، اب شوکت ترین صاحب کے لیے میجر چیلنجز کیا ہیں؟ میرے خیال میں سب سے پہلے تو وہ اپنی بنیادی جو ٹیم ہے اس کے اندر چینجز کریں گے۔ اب ان چینجز میں کون ان کے ساتھ رہ سکتا ہے، یہ کون تبدیل ہوگا؟ میرے خیال میں منسٹری آف فائنانس میں بنیادی تبدیلیاں کی جائیں گی۔ میں کوئی کائٹ فلائنگ نہیں کرنا چاہتا، نہ کوئی میں ایگزمپشنز پہ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن آئندہ آنے والے چند دن اس بات کو کنفرم کر دیں گے کہ وہ اپنی ٹیم میں کن لوگوں کو ان کرتے ہیں اور کن لوگوں کو آؤٹ کرتے ہیں۔ لیکن بنیادی تبدیلیاں نظر آئیں گی، چونکہ اس ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ چاہے بیوروکریسی ہو، چاہے پولیٹیشنز ہوں، چاہے ٹیکنوکریٹس ہوں، مونوپلی کی عادت ہے ہمارے یہاں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم آئیں اور ہمیشہ کے لیے چھا جائیں، لیکن میرے خیال میں یہ جو سوچ ہے یہ کسی بھی شعبے میں اچھی نہیں ہے۔ کمپٹیشن جو ہے وہ اچھی چیز ہوتی ہے، اور کچھ لوگ تو اس طرح کی پلاننگ کرتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اور ان کی ٹیم ہمیشہ ہی اس ملک میں رہیں، اور خاص کر جو پولیٹکس کے اندر ہے ان کی تو یہی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو چیلنجز ہیں شوکت ترین صاحب ان پہ قابو پانے میں کس طرح سے کامیاب ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج تو اکانومی کو کوئی ڈائریکشن دینا ہے۔ دوسرا بڑا چیلنج یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو ریوائیو رکھنا ہے ساتھ ساتھ۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، چونکہ پرائم منسٹر پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم بجلی کی قیمتوں کو بڑھائیں گے نہیں۔ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے ایگری کیا ہوا ہے کہ آپ جون تک بجلی کی قیمتوں میں 5 روپے اضافہ کریں گے، اور اس کے بعد کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ سپٹمبر میں بھی کریں گے۔ تو اب آئی ایم ایف کو آپ نے کنونس کرنا ہے اور ایسا کوئی روڈ میپ دینا ہے کہ جس روڈ میپ کے تحت آپ کا ایک طرف تو سرکولر ڈیٹ بھی نہ بڑھے اور دوسری طرف آپ لوگوں پر مزید بوجھ بھی نہ ڈالیں۔ یہ کوئی آسان جو ہے وہ نہیں ہے۔ دوسرا جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے وہ اکنامک ریوائیول کا ہے۔ دیکھیں آئی ایم ایف کی پروجیکشن یہ کہتی ہے کہ اگلے سال جو ٹارگٹ رکھا جائے گا جی ڈی پی گروتھ کا وہ 4.2%، اور اس سے اگلے سال کو 4.5% کے لگ بھگ ہوگا۔ تو اگر 2-2.5 سال کا عرصہ جو پی ٹی آئی کا رہتا بھی ہے، اس میں اگر 4.5% ہی میکسیمم گروتھ آپ نے کرنی ہے، تو اس ملک کے رہنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ نہ تو غربت میں کمی ہوگی اور نہ بے روزگاری میں کوئی کمی لائی جا سکتی۔ تو ان بڑے کلیئر کٹ ان کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ یہ پرائم منسٹر کہتے رہے ہیں کہ 450 ارب کا فلاں کو پیکج دے دیا، یہ پیکج صرف کتابوں کے اندر ہے۔ اور اگر ہاں ایک چیز ممکن ہے کہ اگر ہم انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کر لیں اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر لیں تو اس کے نتیجے میں انویسٹمنٹ آ سکتی ہے، لیکن یہ باتیں کرنی آسان ہے، اس کو پریکٹیکلی وائبل کرنا انتہائی مشکل ہے۔ تو دوسرا بڑا چیلنج جو ہے ان کے لیے یہ ہوگا۔ تیسرا بڑا چیلنج جو ہے میں سمجھتا ہوں جو فوری طور پہ ہے
وہ اسٹیٹ بینک کے ایکٹ کے اندر بنیادی تبدیلیاں ہیں، چونکہ ایسی تبدیلیاں ہیں جو کہ میرے خیال میں آئی ایم ایف نے بھی نہیں مانگی تھیں اور وہ انہوں نے بل کے اندر پرپوز کر دی ہیں. اب بیلنس کرنا ہے، اور یہ پارلیمنٹ کا بھی کام ہے اور پارلیمنٹیرینز کا بھی کام ہے. اگر وہ اپنی حد تک عزت نہ سمجھیں اس کو تو مہربانی کریں پڑھ کے اس کے اوپر اس کے اندر تبدیلیاں لائیں تو بڑی مہربانی ہوگی. اور خاص کر میں اپوزیشن سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا بنیادی کام ہے کہ آپ اس کے اندر بنیادی تبدیلیاں لے کر آئیں، چونکہ اگر اس جو موجودہ بل ہے اسی حالت میں یہ پاس ہو جاتا ہے تو یہ اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ ہوگی. تو اب پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ اپنی جو سورینٹی ہے اس کو استعمال میں لائے اور اس کے اندر بنیادی تبدیلیاں لے کر آئے. اور یہ فائنانس منسٹر کے لیے بھی ایک چیلنج ہے. یہ چوتھا بڑا چیلنج ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ایف بی آر عمران خان صاحب کے سارے دعوے اپنی جگہ، ایک بھی تبدیلی نہیں لے کر آ سکے ایف بی آر کے اندر. اور ریونیو کا جو گروتھ ہے وہ اس سال کوئی 10% کے لگ بھگ ہے. ان 3 سالوں میں پاکستان کی ہسٹری میں اتنی لو گروتھ نہیں ہوئی جتنی عمران خان صاحب کو یہ مبارک ہو کہ ان کے عرصے میں ہوئی ہے. حالانکہ وہ کہتے کیا تھے، کنٹینر پہ جب کھڑے تھے تو وہ کہتے تھے میں ایک سال میں 4,000 سے 8,000 ارب روپے کر دوں گا. وہ 8,000 ارب روپے کرنے تھے، زیرو گروتھ رہی ہے 2 سالوں میں. آخری جو سب سے بڑا چیلنج ہے میں سمجھتا ہوں ان کے لیے وہ رائزنگ پبلک ڈیٹ ہے، فسکل ڈیفیسٹ اور رائزنگ پبلک ڈیٹ ہے. جب تک لیکن آپ اپنے ریونیوز کو اور ایکسپینڈیچرز کو کٹ نہیں کریں گے ڈیٹ میں کمی نہیں ہو سکتی. اور عمران خان صاحب یہ غلط کہتے ہیں، بلکہ میں جھوٹ کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، لیکن میں اگر یہ بھی کہوں تو ٹھیک ہے کہ وہ پرانی ساری حکومتوں کو بلیم کرتے ہیں. انہیں سب سے پہلے اپنی حکومت کی کارکردگی کو بلیم کرنا چاہیے، چونکہ ان کے زمانے میں جتنا نیٹ ڈیٹ کے اندر اضافہ ہوا ہے اتنا تیزی سے کسی اور حکومت میں اضافہ نہیں ہوا. جن کو وہ کرپٹ کہتے ہیں ان کے دور میں اتنی تیزی سے اضافہ نہیں ہوا. تو یہ میجر چیلنجز ہیں جو موجودہ فائنانس منسٹر ہیں ان کے لیے، اور اس امید اور دعا کے ساتھ کہ وہ ان چیلنجز پہ قابو پانے میں کامیاب ہوں گے. مہتاب حیدر کو ایک نئی ویلاگ تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.